اٹھا کر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈالا۔ اب ہماری کالجز اور یونیورسٹیز جو کہ اخلاقی طور پر تعلیمی ادارے سمجھے جاتے ہیں، جو کہ تہذیب سکھانے والے ادارے سمجھے جاتے ہیں، وہاں سے اتنی بد اخلاقیات کی خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے اتنی بد کہ جن تعلیمی اداروں کو آپ نے اتنی وسعت دی ہوئی ہے کہ جو اخلاقیات سکھائے، تہذیبی سکھائے، اپنا ملک کا نام روشن کرنے کے لیے طالبہ کو پڑھائے، اگر وہاں پر یہ کام ہوں گے تو ہماری طالبہ کہاں جا کر پڑھے گی؟ ان لوگوں سے ہے کہ جو ان اداروں میں فیسٹیول کراتے ہیں، جو ان اداروں میں کوئی تہذیب کے نام پر بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں کہ جس میں میوزک بھی چلتا ہے، جس میں پردے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ایسے فیسٹیول پر جہاں پر ناچ گانا ہو، جہاں پر کوئی پردے کا انتظام نہ ہو، اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کالج میں جائیں، اپنی بچیوں کو جو مرضی کرائیں، لیکن سب سے پہلے دین سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک سنجیدہ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہے۔ ٹاپک ہمارا گزشتہ روز میں ہونے والی طالبہ کے ساتھ زیادتی کے بارے میں ہے کہ جس کی وجہ سے پوری قوم کا سر شرم کے مارے جھک گیا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ جو کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، ان کی امیدوں پر سارا کا سارا پانی پھر گیا ہے۔ آج اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اور اس میں ذمہ دار کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اس پر ایک اچھے انداز سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، ہماری عوام نے پہلے یہ نعرہ لگایا، ہماری میڈیا نے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ بچی کو پڑھاؤ، بچی کو پڑھاؤ، صرف پڑھاؤ یونیورسٹیز میں، صرف پڑھاؤ کالجز میں، نہ کہ دین میں، نہ کہ مدارس میں۔ تو لوگوں نے اس بات پر عمل کیا اور اپنی بچیوں کو اٹھا کر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈالا۔ اب ہماری کالجز اور یونیورسٹیز جو کہ اخلاقی طور پر تعلیمی ادارے سمجھے جاتے ہیں، جو کہ تہذیب سکھانے والے ادارے سمجھے جاتے ہیں، وہاں سے اتنی بد اخلاقیات کی خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے اتنی بد تہذیبی کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب عوام کا سوال ہے، ہمارا سوال ہے کہ آخر کار ہم اپنی بچیوں کو کہاں پر تعلیم سکھانے کے لیے داخل کرائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دنیا کے ہنر آئیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ آئے کہ وہ اس دنیا میں ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج تک میری میڈیا، آج تک ہمارے سیکولرزم طبقہ، آج تک ہمارے لبرلزم طبقہ کبھی بھی یونیورسٹیز اور کبھی بھی کالجز میں ہونے والی زیادتیوں پر آواز نہیں اٹھاتا۔ مدارس میں کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے، مدارس کو بدنام کر دیا جاتا ہے، علماء کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب کالج میں ہونے والا واقعہ، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں ہونے والا واقعہ عینی طور پر ہمارے سامنے گواہ ہے کہ یہاں پر حقیقتاً کوئی نیکی کا کام نہیں سکھایا جا رہا، نہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، یہاں پر لوگوں کو نیگیٹو رویوں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ابھی تو کیس یہ 2-3 ہمارے سامنے آئے ہیں، جس طرح اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا آیا، اس کے بعد پنجاب کالج کا آیا۔ خدا نہ کرے اس کے علاوہ اور بھی کیسز جو ہے نا وہ ہم سے چھپائے جا رہے ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ جن تعلیمی اداروں کو آپ نے اتنی وسعت دی ہوئی ہے کہ جو اخلاقیات سکھائے، تہذیبی سکھائے، اپنا ملک کا نام روشن کرنے کے لیے طالبہ کو پڑھائے، اگر وہاں پر یہ کام ہوں گے تو ہماری طالبہ کہاں جا کر پڑھیں گی؟ ہماری طالبات کہاں جا کر اپنے ملک کا نام روشن کریں گی؟ یہ سوال میرا نہیں، آپ کا نہیں، ساری عوام کا ان تعلیمی اداروں سے ہے کہ آخر کار ان میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات ہماری آتی ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو اتنا اوپن مائنڈڈ کر لیا ہے، ہم نے اپنی عصری تعلیم کو اتنا کھلے عام پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی اسلامی تقاضوں کو بھی پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ جی ہاں، اسلام کبھی بھی بچیوں کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، لیکن جب اس طرح کا تعلیمی ماحول لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر بچے اور بچیاں ایک کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، جہاں پر میل کو فیمیل پڑھانے آ رہی ہیں، تو وہاں پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ کہیں گے اسلام تو ایک کیا کہتے ہیں اوپن مائنڈڈ مذہب ہے، وہ تو تمام حقوق کو ادا کرتا ہے، تو یہاں پر ایسا ہونا چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے
ہے کہ ایسے بد تہذیبی کے واقعات، ایسے بد اخلاقیات کے واقعات پیش کبھی بھی نہیں آتے کہ جس کی وجہ سے ہماری عوام کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ہمارے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو لبرل طبقہ، سیکولرزم طبقہ اسلامی لوگوں پر اعتراض کرتا ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، اسلام نے کوئی پابندیاں نہیں لگائی، اسلام نے چند حدود طے کی ہیں کہ اس حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اب اگر ان حدود سے تجاوز کیا جائے گا، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہماری بچیوں کو، ہماری طالبات کو کس طرح اپنی ہوس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اب میرا سوال ایک اور ان لوگوں سے ہے کہ جو ان اداروں میں فیسٹیول کراتے ہیں، جو ان اداروں میں کوئی تہذیب کے نام پر بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں کہ جس میں میوزک بھی چلتا ہے، جس میں پردے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ایسے فیسٹیول پر جہاں پر ناچ گانا ہو، جہاں پر کوئی پردے کا انتظام نہ ہو، اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ اپنی نظروں کو جھکا لیں، آپ اپنے دوپٹوں کو اپنے چہروں پہ گرا رہے ہیں، لیکن جب اگر آپ ایسے واقعات کریں گے کہ جس میں لڑکے اور لڑکے اکٹھے ہوں گے، فیسٹیول ایسے ہوں گے کہ جہاں پر کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، تو ایسے واقعات ہر روز پیش آئیں گے۔ تیسرے نمبر پر میں گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں، جتنے بھی ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ ایسا یونیفارم فراہم نہ کریں اپنے طالبات کو کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ ہمارے اکثر کالجز میں ایسا یونیفارم ہے کہ جو جینس سے ساتھ ملتا ہے، جو شورٹس میں چلی جاتی ہے بات، جس کی وجہ سے ایک اور بد اخلاقی لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میرا سوال زیادتی ہونے نہ ہونے کا نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ آخر کب تک ہم غیروں کے طریقوں پر چلتے ہوئے اپنے تعلیمی اداروں میں اصول و ضوابط کو قائم کریں گے؟ اب ہم اگر مدارس میں جائیں، مدارس میں بچیوں کو باقاعدہ طور پر شرعی پردے کی پابندی ضروری ہے، تو اس وجہ سے مدارس میں کوئی ایسے کیسز سامنے نہیں آتے، جھوٹے کیسز بنا کر مدارس کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس میں ملوث ہے، جن کی وجہ سے ان بچیوں کی حالات زندگی بدتر ہو گئے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان بچیوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جنہوں نے اس میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی پڑھیں، آپ کالج میں جائیں، اپنی بچیوں کو جو مرضی کرائیں، لیکن سب سے پہلے دین سکھائیں۔ دین سے مراد آپ انہیں شرعی پردے کے بارے میں بتائیں، آپ ان کو تہذیبات اسلامی کے بارے میں بتائیں، اسلام کے اصول بتائیں، تاکہ بچی ذہنی طور پر تیار ہو کہ وہ پہلے مسلمان ہے اور بعد میں کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھے گی تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے گی، اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بھی ان گندگیوں سے بچائے گی اور تہذیبی طور پر بھی ان گندگیوں کو بچائے گی۔ لیکن آپ نے تعلیم صرف اور صرف اصلی تعلیم کو سمجھ لیا، صرف کالج کی تعلیم کو آپ نے اپنی اصل تعلیم سمجھ لی، تو ایسے کیسز سامنے آئیں گے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو ضرور بھیجیں، لیکن ایسے تعلیمی اداروں میں نہ بھیجیں کہ جن کی وجہ سے یہ گندے قسم کے واقعات پیش آئیں۔ ایک اور بات یہاں پہ سمجھ آئی کہ جن لوگوں نے آج سے پہلے ذاکر نائک صاحب پر یہ بات کی تھی کہ یہ بچیوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے، تو آج میں انہی سے کہنا چاہتا ہوں، اسی میڈیا کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وجہ تھی کہ ہاتھ نہ ملانے کی کہ اگر ان بچیوں سے دور رہا جائے گا، ان بچوں سے پردہ کیا جائے گا، تو ایسے واقعات زندگی میں کبھی پیش نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ اس میڈیا کو کیا کہیں گے، آپ اس معاشرے کو کیا کہیں گے کہ جہاں پر ایسے واقعات روز پیش آ رہے ہیں؟ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں سب میں پہلے اسلامی قانون کو لاگو کیا جائے کہ جس میں کم سے کم ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو یہ تو پتا ہو کہ ہم پہلے مسلمان ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، بعد میں برٹش قانون کو پڑھیں گے، تو وہ قانون ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں اتنے اثر نہیں کریں گے، وہ ان کی زبانوں تک ہی رہیں گے۔ لیکن آپ ان کو فرسٹ میں ہی پہلی دفعہ ہی آپ ان کو قانون ایسے بڑھائیں گے جس کی وجہ سے ان کا ذہن بھی متاثر ہوگا، دل بھی متاثر ہوگا، اور وہ نام کے تو مسلمان ہوں گے، حقیقتاً وہ اندر سے لبرل بن چکے ہوں گے، اندر سے وہ سیکولرزم بن چکے ہوں گے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے، خدارا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہر بندہ، ہر ادارہ، ہر حکومت کوشش کرے۔ اگر یہ واقعات روز پیش آتے رہے تو بچے اور بچیوں کا فیوچر خطرے میں ہوگا، اور والدین یہ کہیں گے ہمارے بچے بچیاں نہ پڑھیں، یہ بہتر ہے ان واقعات کے پیش آنے سے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی میری گزارش تھی کہ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیں، پھر کالجز اور یونیورسٹی میں بھیجیں، اپنے بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دیں، پھر آئیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں نہیں دینی تو پھر ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے اور ہم اس کی مذمت انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو امید کرتے
کرتا ہوں بات سمجھ آئے گی اور آپ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.